یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب مہابت خاں لاکھ مسلمان صحیح مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے، جبکہ اس استعماری ریاست نے جموں و کشمیر پر قبضہ کرتے ہوئے خیر قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب مہابت خاں بر وقت تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر اور مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مشہور علاقے کھاردار میں قیام پذیر ہوا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کی ایک سڑک پر وزیر مینشن نام کی وہ 3 منزلہ عمارت واقع ہے جسے قائد اعظم کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ سرکار پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ اس عمل سے تو ہر ذی علم واقف ہے کہ ان دنوں پاکستان انتہائی بحران کا شکار تھا۔ اگر چند محب وطن لوگ اس نوزائیدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو خاکم بدہن چند ماہ کے اندر ہی اس کا وجود ختم ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملک کی معیشت خاصی بہتر ہو سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت باقی بچی تھی، غیر قانونی ذریعہ، مگر سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا مگر پاکستان یا نواب مہابت خاں کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زر کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھے اس دور کا مشہور سمگلر حاجی عبداللہ بھٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کیماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بھٹی اس وقت 80 برس کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب مہابت خاں کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بھٹی کو اپنے روبرو طلب کر کے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے رستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ عظیم شخصیت کے حکم پر بوڑھے مگر پرعزم عبداللہ بھٹی اپنے بیٹوں قاسم بھٹی اور عبد الرحمن بھٹی کے ساتھ تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت شب کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا۔ اب دیکھیے اسمگلر کا حسن کردار جب انہوں نے انتہائی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب مہابت خاں کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کی نذر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بھٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بھٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زار و قطار روتے ہوئے بولے، بابا جی، میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا۔ اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگے، کچھ دیر بعد خاموش ہوئے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیش کی نذر ہے۔ پھر اس عظیم ہستی اور نواب مہابت خاں کے آنسو بھی نہ رک سکے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، فخر کے آنسو تھے اور ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے، مگر نہ ان کو کوئی شرم ہے اور نہ ہی ان کو کوئی حیا ہے، تو ان کو کیا نام دیا جائے۔